محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے دنیا انسانیت کو کیا تحفہ دیا؟ اس کے آنے سے پہلے پورا عرب اور پوری دنیا جہالت اور جاہلیت کے عمیق حدیروں میں گم تھی۔ پورا معاشرہ ایک طرف عیش و عشرت پسند جہالت میں گم تھا اور دوسری طرف نامراد محرومی کے ہاتھوں پوری سوسائٹی کھوکھلی ہو رہی تھی۔ معیار بگڑ چکا تھا، قدریں بگڑ چکی تھیں، غلامی اور ظلم کا دورہ تھا، اور انسانیت کفر اور جہالت، شرک اور ظلم کے سائے میں سسک رہی تھی۔ مذاہب سارے کے سارے لاچار اور بے بس تھے۔ آسمانی مذاہب جو اس سے پہلے دنیا میں موجود تھے، ان میں تبدیلیاں ہو چکی تھیں، وہ تحریف کا شکار ہو چکے تھے، ان کو گھن لگ چکا تھا، دلوں سے سارے مذاہب کی عظمت نکل چکی تھی۔ یہ بس مذہب کے نام پر ایک ڈھانچہ سا رہ گیا تھا، ان کے پیچھے نہ کوئی روح تھی نہ کوئی جوہر تھا، بے روح مراسم کا نام مذہب رہ گیا تھا۔ اسلام آیا، نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی اصلاح کرنی شروع کی، تعمیر معاشرہ کا فریضہ انجام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 23 سال کے عرصے میں ذہنی اور فکری انقلاب آیا، اور رسول نے اپنی محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں ایک ایسا نمونہ پیش کیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسلام نے انسانوں کی روح کو اوہام و خرافات کے جال سے نکالا، ذلت اور غلامی سے انسانیت کو آزاد کرایا، مرض اور فساد، غلاظت اور ناپاکی، کمزوری اور ناتوانی سے انسان کو نکال باہر کیا۔ مذہب اسلام نے اپنے دور میں انسانی معاشرہ کو ظلم و سرکشی سے اور انسانی تہذیب کو انتشار اور بدامنی سے بچایا، سماجی طبقہ واریت سے، بادشاہوں کے ظلم و ستم سے، مذہبی طبقہ اور مہنتوں کی غلامی سے انسانوں کو آزاد کیا۔ اسلام نے بالکل نئی بنیادوں پر دنیا کی تعمیر کی، عقیدہ، اخلاق اور ضمیر کو طہارت اور پاکیزگی عطا کی، تعمیر اور ایجاد کی بلند قدریں بخشیں، حریت پسندی اور اختراعی صلاحیتیں پیدا کیں، یقین و معرفت، عدل و انصاف اور خودداری عطا کی، اور دنیا کے صحیح نشو و نما اور متوازن ارتقاء کے لیے پیہم عمل، مسلسل جد و جہد پر انسانوں کو آمادہ کیا، تاکہ زندگی کی جو صلاحیتیں پوشیدہ ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں، ان کی نشو و نما ہو۔ صحیح مردم شناسی سے اسلام نے کام لیا اور انسانوں کو دنیا کی تعمیر اور ترقی کی راہ پر لگا دیا، اور ہر ایک شخص کو اس کے صحیح مقام اور صحیح منصب پر رکھا، اور اس سے وہ کام لیا جس کے لیے وہ اللہ رب العزت کے ذریعے اس دنیا میں بنایا اور بھیجا گیا تھا۔ یہ سب اس صورت میں ممکن ہوا جبکہ دنیا کی قیادت اسلام کے ہاتھ میں تھی، اس کو اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے رنگ میں ڈھلنے اور اپنے ڈھنگ سے کام کرنے کا موقع ملا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کے جوہر اسی وقت کھلتے ہیں جب زمام کار اس کے ہاتھ میں ہو، اس لیے کہ اسلام کا عقیدہ سروری اور جہاں بانی کا ہے، اس کا عقیدہ قیادت اور حکمرانی کا ہے، وہ انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے آیا ہے، وہ انسانی قافلے کی سربراہی کرنا چاہتا ہے، کسی کا دریوزہ گر بن کر رہنا اسے منظور نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیا کے انسانوں کو ساتھ لے کر ایک متوازن اور صحیح رفتار کے ساتھ اس دنیا کو سجایا، سنوارا اور بہبودی انسانیت کی منزل کی طرف پوری انسانیت کو گامزن کیا۔
ان صحابہ اکرام میں وہ تمام خوبیاں اور وہ تمام صفات جمع تھیں جو ان کو قوموں کی رہنمائی کے منصب کا اہل ثابت کرتی تھیں، اور ان کی نگرانی و قیادت میں انسانیت فلاح، سعادت، خوشحالی اور فارغ البالی سے ہمکنار ہوئی۔ ان اولین مسلمانوں نے دنیا انسانیت کو دنیا اور اس زندگی کے بارے میں صحیح نقطہ نظر، ایک جامع اور متوازن نقطہ نظر سے روشناس کرایا۔ یہ سب سے بڑا عطیہ ہے اسلام کا جو اس نے دنیا انسانیت کو عطا کیا۔ انہوں نے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی طرح دنیا کی زندگی کو لعنت کا طوق نہیں سمجھا، اسے گناہ کی جڑ نہیں سمجھا، اور نہ اسے عیش و عشرت کی آخری مہلت تصور کیا۔ صحابہ نے اس مادی زندگی کو سابق کسی قدیم گناہ کی سزا بھی تصور نہیں کیا جو ان کے لیے مقدر ہو چکی ہو، نہ انہوں نے دنیا کو نعمتوں کا دسترخوان سمجھا جس پر وہ بھوکے انسانوں کی طرح ٹوٹ پڑیں اور کمزور قوموں کا شکار کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محاذ آرائی کریں اور ایک دوسرے سے مسابقت لے جانے کی کوشش کریں۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس میں اللہ کی قربت حاصل کرنے اور کمال انسانی تک رسائی حاصل کرنے کا سارے انسانوں کو موقع دیا گیا ہے۔ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کے بعد عمل کی کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الملک آیت 2 میں مسلمانوں کو زندگی کا یہ فلسفہ سمجھاتے ہوئے بتایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم انسانوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی یہ زندگی اور موت کا فلسفہ، یہ کائنات، انسانوں کی یہ دنیا اللہ رب العزت نے اس لیے بنائی تاکہ سب حسن عمل کریں، اپنی محنت، اپنی جد و جہد، اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے سے اس دنیا کو سجائیں، سنواریں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ سورہ الکہف آیت 7 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان اس زمین پر موجود ہے اس کو ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ دنیا کے ساز و سامان، یہ اسباب و وسائل، یہاں کی رونق، یہاں کی ہمہ ہمی، یہاں کی جد و جہد، یہاں کی دوڑ دھوپ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دنیا کے لیے زیب و زینت ہے، آرائش، حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، رونق ہے۔ اس رونق، اس زیب و زینت اور اس جمال اور آرائش کے پیچھے اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ انسانوں کو اسباب و وسائل پا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ حسن عمل سے مزین ہے، اپنی محنت اور اپنی جد و جہد کے ذریعے اس کائنات کو بنانے اور سنوارنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ زندگی کی اس جد و جہد میں کون لوگ ہیں جو حسن عمل کے ذریعے، نیک کام کے ذریعے معاشرے کی تعمیر اور اس کی ترقی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ پھر اسلام ہی کا یہ بہت بڑا عطیہ ہے کہ اس نے دنیا انسانیت کو یہ حکم دیا کہ زمین کی تمام تر نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، انسانیت کی بہبود کے لیے ان کا پورا استعمال کرو، مگر ظلم و زیادتی، فضول خرچی اور اسراف سے پرہیز کرو۔ اسلام تارک الدنیا راہبوں کی طرح سے زندگی کو گناہ تصور نہیں کرتا، زندگی کی تمام نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو انجوائے کریں، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کے لہو و لعب، یہاں کے اسباب و وسائل کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف آیت 31 میں حکم دیتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے مسلمانوں، کھاؤ پیو
لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھانا پینا، زندگی کے وسائل کو بھرپور استعمال کرنا، یہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یہ عام مسلمان کا، انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن اس حق سے انسان اتنا تجاوز نہ کر جائے کہ دوسرے انسانوں کی دل آزاری ہونے لگے، دوسروں کے حقوق پامال ہونے لگیں۔ اللہ رب العزت کو انسانوں کی خستہ حالی، فاقہ کشی اور پاکیزہ روزی سے محرومی عزیز نہیں ہے کہ اس کی بندگی بجا لانے کے لیے یہ کسی درجے میں بھی مطلوب ہو کہ انسان غریب اور خستہ حال بن کر رہے اور دنیاوی نعمتوں سے دور رہے، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت کی عین خوشی یہ ہے کہ تم اس کے بخشے ہوئے بہترین لباس پہنو، پاک رزق سے لطف اندوز ہو۔ اس کی شریعت میں اصل گناہ یہ ہے کہ آدمی اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھ جائے، خواہ یہ بڑھنے والا حلال کو حرام کر لینے کی شکل میں ہو یا حرام کو حلال کر لینے کی شکل میں۔ دونوں ہی صورتیں اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں۔ ناظرین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ مشہور جرمن نو مسلم مفکر جو پہلے لیوپولڈ کے نام سے مشہور تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد محمد اسد کے نام سے مشہور ہوئے، اسلام کے اس متوازن، بیلنسڈ اور معتدل نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، اسلام عیسائیت کی طرح دنیا کے متعلق کوئی بری رائے نہیں رکھتا۔ اس کی تعلیم ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کی قدر و قیمت کرنے میں موجودہ مغربی تہذیب کی طرح مبالغے سے کام نہ لیں۔ علامہ محمد اسد اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ موجودہ یورپ عیسائیت کی روح کے برخلاف زندگی پر اس طرح گرنے لگا ہے جیسے کوئی بلحوث کھانے پر گرتا ہے۔ وہ اس کو نگلتا تو ہے لیکن اس کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ اسلام ان دونوں کے برعکس زندگی کو احترام اور وقار کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ زندگی کی پوجا نہیں کرتا بلکہ ایک بلند تر زندگی کے سفر کی ایک ضروری منزل سمجھتا ہے جس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ اس بنا پر انسان کو اس کی تحقیر اور اس دنیاوی زندگی کی بے وقتی نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہمارا اس دنیا سے گزرنا ناگزیر ہے اور اللہ کے ہاں مقدر ہو چکا ہے۔ انسان کی زندگی اپنی پوری قیمت رکھتی ہے، مگر ہم کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ محض ایک واسطہ ہے، ایک آلہ ہے، اور اس کی قیمت اس سے زائد کچھ نہیں جو آلات اور واسطوں کی ہوتی ہے۔ محمد اسد کہتے ہیں، In Islam there is no room for the materialistic optimism of the modern West, which says, my kingdom is of this world alone, nor of the life contempt of the Christians, saying, my kingdom is not of this world. اسلام اس مادہ پرستانہ نظریے کا روادار نہیں ہے جس کا قول ہے کہ میری سلطنت تو بس یہی دنیا ہے، نہ وہ عیسائیت سے متفق ہے جو زندگی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ دنیا میری سلطنت ہی نہیں ہے۔ اسلام کی راہ تو ان دونوں کے درمیان ہے۔ قرآن ہم کو اس جامع دعا کی تعلیم دیتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اسلام نے توحید کی تعلیم دی اور بت پرستی اور شرک کی ایسی مدلل، معقول اور زوردار مذمت کی کہ شرک اور بت پرستی ہمیشہ کے لیے دنیا میں بے وقت، بے وزن اور مردود ہو گئی۔ مذاہب کے ماننے والے بت پرستی سے بیزار ہونے لگے اور اپنے اپنے مذہب کے مشرکانہ عقائد اور اعمال کی ایسی تعویل اور توجیہ کرنے لگے کہ وہ توحید سے ملتی جلتی نظر آئے۔ عیسائیوں میں ایسے گروہ پیدا ہوئے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا انکار کرنے لگے اور عقیدہ تثلیث کی توحید کے مشابہ ملتی جلتی تشریح کرنے لگے۔ ہندو مذہب میں
اصلاح کی تحریکیں اٹھیں اور انہوں نے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور انتہائی جامع انداز میں بت پرستی کی مخالفت کرتے ہوئے ہندو مذہب کی نئی تشریح عوام کے سامنے پیش کی۔ پوری دنیا میں بت پرستی، بت تراشی اور تصویر نوازی کے خلاف زبردست تحریکیں اٹھیں۔ یہ انکار، یہ مزاحمت اور بت پرستی کے خلاف یہ اعلان جنگ دراصل اسلام کی بت شکنی اور اس کے اعلان توحید کی صدائے بازگشت تھی، جو مغرب میں اسلامی اندلس اور اسلامی تہذیب کے اثرات کے تحت پہنچی۔ مارٹن لوتھر جس نے اصلاحی تحریک چلائی، وہ اپنے تمام تر کمیوں اور نقائص کے باوجود اسلام سے وہ تحریک پوری طرح متاثر تھی۔ مورخین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ عیسائیوں میں ریفارمیشن موومنٹ چلی، اس کے بانی پر اسلامی تعلیمات کے اثرات بہت گہرے تھے، اور صرف مذہبی نہیں، یورپ کی پوری زندگی، اس کا پورا تمدن اسلام سے متاثر ہے۔ وہ لوگ عیسائی مورخین، مصنفین اور سوشولوجسٹ، ہیومنسٹ جو متعصب نہیں ہیں اور جو انصاف کے ساتھ حقائق کا تجزیہ کرتے ہیں اور جنہوں نے مذہب اسلام کا مطالعہ کیا ہے، وہ اپنی کتابوں میں جا بجا بار بار اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج دنیا میں جو کچھ بھی بیداری آئی ہے وہ مذہب اسلام کی دین ہے۔ مشہور مورخ ٹائنبی نے اپنی کتاب میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر دنیا میں سائنس کی ترقی 7ویں صدی عیسوی کے بعد ہی سے کیوں شروع ہوئی؟ 7ویں صدی عیسوی سے پہلے مذاہب کی تاریخ میں دنیا میں سائنس اور علم کی بیداری کیوں نہیں آئی؟ اور اس کا جواب ٹائنبی یہ دیتے ہیں کہ دراصل یہ اسلام کی توحید کی تعلیم تھی، جس نے دنیا کو شجر و حجر، نباتات و جمادات اور سلاطین و ملوک کے خلاف تحقیق اور انکوائری کا جذبہ پیدا کیا۔ اور اسلام کے تصور توحید نے انسانوں کی غلامی سے نکال کر آزادانہ تحقیق کا موقع فراہم کیا۔ رابرٹ بریفالٹ، مشہور مورخ اور سوشولوجسٹ، اپنی مشہور کتاب دا میکنگ آف ہیومینٹی، جس کا اردو ترجمہ تعمیر انسانیت کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اس میں وہ خود اس بات کا بار بار اعتراف کرتے ہیں کہ یورپ کی ترقی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی تمدن کا دخل نہ ہو، اور اس کی ایسی نمایاں یادگاریں نہ ہوں جنہوں نے زندگی پر بڑا اثر ڈالا ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ صرف نیچرل سائنسز ہی، جن میں عربوں کا احسان سب پر مسلم ہے، صرف نیچرل سائنسز ہی یورپ میں زندگی پیدا کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اسلامی تمدن نے یورپ کی زندگی پر بڑے عظیم الشان مختلف النوع اثرات ڈالے ہیں، اور اس کی ابتدا اسی وقت سے ہو جاتی ہے جب اسلامی تہذیب و تمدن کی پہلی کرنیں یورپ پر پڑنی شروع ہوئیں۔ ہندوستان میں یہاں کے اخلاق، یہاں کی معاشرت اور یہاں کی قانون سازی میں اسلامی فکر اور اسلامی شریعت کے اثرات نظر آئیں گے۔ یہاں کا آرکیٹیکچر، طرز تعمیر، یہاں کا لباس، یہاں کی تہذیب، یہاں کی زبان، یہاں کا کلچر، یہاں کی شاعری، یہاں کا ادب، سب پر اسلام کے تصور توحید کی گہری چھاپ ہے۔ عورت کا احترام، اس کے حقوق کا اعتراف، مختلف انسانی گروہوں کے درمیان مساوات اور برابری کا تصور مسلمانوں سے انٹریکشن کے بعد دن بدن دنیا میں زیادہ تسلیم کیا جانے لگا۔ آج یورپ کا ترقی یافتہ اور انتہائی متمدن معاشرہ، دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کی کوئی تہذیب ظہور اسلام کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں کا اثر قبول نہیں کیا ہے یا کم قبول کیا ہے۔ ناظرین محترم، لاقانونیت، ظلم و تشدد اور مذہبی جبر کے ماحول میں اسلام نے جو انقلاب برپا کیا اور انسانیت کی تعمیر کا جو عظیم الشان فریضہ اس نے انجام دیا، اس کا اعتراف مشہور مورخ ایڈورڈ گبن بار بار کرتا ہے۔ یہاں موقع نہیں ہے کہ ہم اس کے اقتباسات آپ کو پڑھ کے سنائیں، لیکن اگر آپ اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ علوم و فنون کے میدان میں، تہذیبی اور تمدنی ارتقاء کے میدان میں، زبان کے میدان میں، علم و ادب کے میدان میں، سائنسی ترقی کے میدان میں
وحدت بنی آدم اور مساوات کے اصولوں کے نفاذ کے میدان میں ہر جگہ پورا یورپ اسلام کے اثرات سے گراں بار ہے، اور کوئی بھی انصاف پسند مورخ اسلام کے اثرات کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جدید یورپ میں جو علمی، سیاسی اور سائنسی بیداری رونما ہوئی ہے، اس کی ابتدا صلیبی جنگوں، کروسیڈز کے دوران عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو باہمی اختلاط ہوا، انٹریکشن ہوا، اس کے نتیجے کے طور پر فلسطین پر صلیبیوں کے تسلط نے یورپ کو اسلام سے براہ راست انٹریکشن اور تعامل کا موقع فراہم کیا۔ اسلامی مشرق اقصیٰ اس وقت اسلامی تہذیب کا مرکز تھا، یہیں سے یونان کا علمی ورثہ مسلمانوں کے واسطے اٹلی کی معرفت یورپ کو منتقل ہوا۔ ٹائنوی تاریخی سچائی کا کھلے ذہن سے اعلان کرتے ہیں۔ پروفیسر فلپ کے ہٹی یہ برملا تسلیم کرتے ہیں کہ اسپین میں 800 سالوں تک مسلمانوں نے یورپ میں روشن خیالی، مذہبی توسع اور علمی ترقی کی شمعیں روشن کیں، اور ان سے پورا یورپ روشن ہوا، اس نے فائدہ اٹھایا۔ لیکن آج مسلمانوں کی زبوں حالی، غفلت اور مدہوشی، مذہب سے دوری اور اپنے مقصد اور مشن کے تئیں بے وفائی ایسی ہے کہ دنیا کو یہ تسلیم کرنے میں بڑی جھجک ہے۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یورپ کا رنساں علمی اور سائنسی بیداری اور اصلاحی تحریک اسلام کا مرہون منت ہے۔ لیکن جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، اقوام عالم کی تاریخ پر جن کی نظر ہے اور ترقی انسانیت کی تاریخ پر جن کی گہری نظر ہے، وہ اس بات کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اسلام نہ آیا ہوتا، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم نہ دی ہوتی، اگر مسلمانوں نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے علم کی شمعیں نہ روشن کی ہوتیں، اگر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلیبی جنگوں میں باہمی تعامل نہ ہوا ہوتا، اگر مسلمان اسپین کے ذریعے سے یورپ کے عیسائیوں سے براہ راست ان کا انٹریکشن نہ ہوا ہوتا، اگر مسلمانوں نے عباسی دور میں بیت الحکمہ نہ قائم کی ہوتی اور دنیا بھر کے تمام علوم و فنون کا عربی زبان میں ترجمہ کر کے یورپ تک دنیا کے تعلیمی ورثے اور سائنسی ورثے کو نہ پہنچایا ہوتا، تو آج یورپ میں یہ ترقی بالکل ممکن نہیں تھی۔ افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان زبوں حالی کا شکار ہے، غفلت اور مدہوشی میں مبتلا ہے، مذہب سے بیگانہ ہے۔ آج کا نوجوان اپنے مقصد اور اپنے مشن کے تئیں بے وفائی کا شکار ہے۔ اسی کو دیکھ کر بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ والسلام علیکم۔